آج کل ہمارے ہاں تکافل کے نام سے اسلامی انشورنس چل رہی ہے. یہ اسلامی انشورنس جو ہے نا، یہ پرانی انشورنس کا متبادل لایا گیا ہے، آلٹرنیٹ لایا گیا ہے. یہ پہلے عرب دنیا میں مختلف طریقوں سے مختلف ماڈلز پر بیس کرتی رہی. یہاں پاکستان میں جو اس کا جو سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے وہ وقف بیس پر ہے. تفصیل تو خیر لمبی ہے. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو پرانی انشورنس ہوتی تھی وہ عقد معاوضہ ہوتی تھی. عقد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ، معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کاروبار، لین دین. جیسے ہم بازار میں بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں جس میں ہم پائی پائی کا حساب کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے معاملات گھر پہ ہوتے ہیں، وہاں ہم پائی پائی کا پیسے کا حساب نہیں کر رہے ہوتے. گھر میں ہمارا مہمان آئے تو ہم اس کے لیے دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں. بازار میں ہمارا مہمان آئے تو ہم کرسی بھی چھوٹی رکھتے ہیں تاکہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. یہاں یاری دوستی رہیں گی تو پھر یا یاری دوستی ہوتی ہے یا کاروبار ہوتا ہے. لیکن گھر میں ہم کہتے ہیں یہ ہماری سوشل لائف ہے، یہاں تو ہم نے مہمان کو خوب جتنا بڑھ چڑھ کے ہم نے اس کا اکرام کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. وہ ایک اور فیلڈ ہے یا لائن ہے یا دائرہ ہے، اور کاروبار کا دائرہ الگ ہوتا ہے. کاروبار میں لین دین معاملات معاوضہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، پیسے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پرانی انشورنس جو تھی اس میں گویا کہ ایک کاروبار ہوتا تھا. وہ لوگ ایک تجارتی ادارہ بنا کر لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم اس کے مقابلے میں آپ کو اتنی سہولتیں دیں گے یا اتنے پیسے آپ کو واپس لوٹا دیں گے. تو اس کو شرعی لفظ کہیں گے عقد معاوضہ. عقد تو لفظ سنا بھائی ہم نے، معاوضہ بھی سنا ہوا ہے. بھائی میرا کیا معاوضہ دو گے؟ عقد معاوضہ یعنی یہ ایسا کانٹریکٹ ہے جو مالی بنیاد پر ہے. یہ احسان نہیں ہے، تبرع نہیں ہے. دوسری طرف ہے عقد تبرع، یعنی کسی کے ساتھ احسان کرنا. ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو اس کو، کسی کو راستہ دکھا دیتے ہیں، یہ وہ، یا کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. تو یہ ہمارے طرف سے احسانات ہوتے ہیں. یہ جو احسان ہوتے ہیں نا، اس پر ہم کچھ چارج نہیں کر سکتے. یہ دو باتیں میں ذرا تھوڑی سی کھول کے سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ دو اصطلاحیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. ایک عقد معاوضہ ہوتا ہے، ایک عقد تبرع ہوتا ہے. تو اب یہ جو تکافل کو لوگ لے کے آئے نا، جو حضرات لے کے آئے ہیں علماء، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو عقد معاوضہ سے نکال کر عقد تبرع میں داخل کیا. کیا مطلب؟ کہ پرانی انشورنس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ پیسے دیتے تھے تو جتنا کوئی پیسے دیتا تھا اتنے اس کو فائدہ مل جاتا تھا، جو نہیں دیتا اس کو نہیں ملتا. لیکن یہاں اب انہوں نے ایک سسٹم ایسا بنایا، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک وقف پول بنا لیا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم پیسہ وقف کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک اور ادارہ بنتا ہے جو اس کو کی نگرانی کرتا ہے. پھر جو لوگ وہ وقف فنڈ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے چندہ دیں گے میں اس کو اس کی نقصان کی تلافی کروں گا. یعنی وہ جو پرانا انشورنس کا ماڈل تھا اس کو یوں لے گئے کہ ایک وقف ادارہ بن گیا ہے، لیکن ادارہ سے مراد کوئی عبارت نہیں ہے، وہ نقدی ہے، کچھ کیش انہوں نے وقف کیا ہے کمپنی نے، جو تکافل کمپنی ہوتی ہے. اور اس کیش کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے بھائی اس کیش کو، اس وقف فنڈ کو جو بندہ چندہ دے گا یہ وقف فنڈ اس کی تلافی کرے گا، جو چندہ نہیں دے گا اس کی تلافی نہیں کرے گا، جو جتنا چندہ دے گا اس کی اتنی تلافی کرے گا. تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی مثال ایسی بن گئی کہ جیسے آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ وقف ہے. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی ملک ہو گیا، اب کسی بندے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے کیا کرنا ہے، چیزیں تو بالآخر بندوں کے لیے ہوتی ہیں، تو خیر کے کاموں میں کسی وقف کی جو آمدن ہوتی ہے وہ خیر کے کاموں میں خرچ کی جاتی ہے. یہ اس کے فوائد جو ہوتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں. مسجد جگہ اللہ کی ہے، عمارت اللہ کی ہے، پیسہ جو بھی لگا ہے، لیکن کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ یہاں نماز پڑھیں، لوگوں کو نماز پڑھنے کی سہولت ہو. مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، یا کوئی بھی جگہ ہم وقف کر دیتے ہیں تو وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے فوائد جو ہیں وہ لوگ اس سے اٹھا سکتے ہیں مخصوص دائرے میں. لیکن ایسا وقف کبھی کہیں نہیں نظر سے گزرا، نہ اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ بھائی یہ مسجد ہے، ادھر جو بندہ جتنا چندہ دے گا اس کو اتنا آگے کی صفوں میں جگہ ملے گی. یہ نہیں ہے،
یہاں کا معاملہ اور ہے، جو سب سے پہلے آئے گا وہ پہلے جگہ پائے گا، چاہے وہ ایک کوڑی چندہ نہیں دیتا۔ اور جناب جو جتنا چندہ دے گا وہ اتنا اے سی کے قریب کھڑا ہوگا، یہ اتنی دیر اے سی چلا سکتا، نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا کام شروع کرے گا بھی تو لوگ اس کو گوارا نہیں کریں گے، بھائی یہ کیا طریقہ ہے، یہ ہوٹل تھوڑی ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سب برابر ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، وقف ہے یہ۔ تو وقف میں اور کاروباری ادارے میں، مسجد میں، ہوٹل میں جو ہم فرق سمجھتے ہیں، یہی فرق ان لوگوں کے خیال میں جنہوں نے اسلامی انشورنس یعنی تکافل جنریٹ کیا ہے، ان کے خیال میں یہی فرق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مسجد بنا دیا۔ پہلے جو انشورنس ہوتی تھی وہ ہوٹل ہوتا تھا کہ جو جتنے پیسے دے گا وہ اتنے اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کمرے میں رہے گا، لیکن اب ہم نے اس کو مسجد بنا دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مسجد میں تو ہر مسلمان کو آنے کی اجازت ہے، تو آپ کا جو تکافل ہے وہ کیا ہر محتاج کو، ہر ضرورت مند کو کمپنسیٹ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتا، جو چندہ دے گا اس کو کرے گا۔ تو پھر اس میں اور ہوٹل میں فرق کیا ہوا بھائی؟ تو یہ بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا کہ جو موجودہ انشورنس ہے یہ کوشش کی گئی ہے، یا اسلامی انشورنس تکافل جس کو بولتے ہیں، یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم پرانے اس سود کے سسٹم سے نکل جائیں، وہ سیدھا سیدھا سود اور جوا جو ہو رہا تھا اس سے نکل جائیں، لیکن پوری طرح نکل نہیں پائے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ہو گیا، وہ بھی مصیبت تھی، لیکن ابھی تک پوری طرح یہ تکافل جو ہے یہ اسلامی ہو نہیں پایا۔ اور بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کو نام وقف کا دیا گیا ہے، لیکن وقف کی روح اس میں نہیں ہے، وقف کی حقیقت یہاں نہیں ہے۔ بس اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو جتنا چندہ دے گا اور جو دے گا اس کو وقف فائدہ دے گا، جیسے کہ مسجد میں جو جتنا چندہ دے گا اور اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ خیر ابھی اس سے جڑتی ہوئی ایک بات ویسے ذہن میں آ گئی، تقریباً بات تو ہماری واضح ہو گئی، مکمل ہو گئی، کہ بعض مساجد میں رمضان المبارک میں چونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے، حفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو تراویح کے لیے مسجد کی کمیٹیاں یہ شرط لگا دیتی ہیں کہ جو حافظ مسجد کو جتنا چندہ دے گا یا اس کا ابا جتنا چندہ دے گا ہم اس کو آگے کھڑا کریں گے۔ یہ بھی رشوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصلی ہو یا مسجد ہو، یہاں کے سارے معاملات کی جو ترجیحات ہیں وہ کسی اور اصول پہ چلتی ہیں، مال کے اصول پہ نہیں چلتی۔ مال کا مطلب تو یہ ہے فیکون دلو کدلاء المسلمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کنواں کون خریدے گا یہودی سے، اور خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے، اور اس کا ڈول بھی مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح ہی ہو۔ جب وقف کر دیا تو اس کی ملک سے تو نکل گیا، اللہ کا ہو گیا۔ اب اللہ کی چیز اللہ کی مخلوق میں جائے گی تو وہ بھی مخلوق میں سے ایک بندہ ہے، لہذا اس کو بھی اس کنویں سے فائدہ اٹھانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا باقی لوگوں کو ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ عثمان نے کنواں وقف کیا تھا تو وہ وقف کرنے کے بعد اس کنویں کے اجارہ دار بھی ہو گئے، کہیں کہ نہیں مجھے زیادہ حق ہے، میں 10 ڈول نکالوں گا، تم لوگ چونکہ تم نے کوئی مال نہیں خرچ کیا، میں نے یہاں وقف کرنے میں مال خرچ کیا، لہذا مجھے 10 ڈول کا حق ہے۔ نہیں، فیکون دلوہ کدلاء المسلمین۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے برابر ہوگا، یعنی اگر سب لوگ ایک ایک ڈول لیں گے پانی تو وہ بھی ایک لے گا۔ ایسا کون ہے جو کنویں کو وقف کرتا ہے؟ تو وقف تو یہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کو وقف کیا جاتا ہے یا وقف سے کوئی چندہ دیا جاتا ہے تو وہ وقف سے فائدہ اٹھانے میں سب لوگ برابر ہیں۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وقف کو کسی خاص دائرے تک محدود کر دیں، جیسے مسجد ہے اس محلے کے نمازیوں کے لیے ہوتی ہے، اگرچہ آنے کو آ سکتا ہے کوئی بھی، لیکن وہاں کے انتظام انسلام وہ محلے کے لوگ کرتے ہیں، ذمہ داری بھی انہی کی ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں ضرورت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو اصلاً ذمہ داری اس محلے والوں پہ آتی ہے، پھر رفتہ رفتہ دور جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقف کے دائرے کو آپ محدود کر دیں، مثلا آپ مارکیٹوں میں ایسا کوئی ماڈل بنائیں کہ لوگوں کی دکانیں جلتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کاروباری حادثہ ہو جاتا ہے، یا برادریوں میں ایسا بنے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو بندہ بھی اس برادری سے تعلق رکھتا ہوگا اور اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ چندہ اس کو، یہ فنڈ اس کی تلافی کرے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو مسجد جیسی بات ملی ہو گیا کہ جو بھی اس محلے کا رہنے والا ہے وہ یہاں نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے اس بندے نے چندہ دیا ہے یا نہیں دیا، کیونکہ وہ وقف کے دائرے میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس فنڈ میں بھی ہم یہ کہہ دیں
کہ بھائی جس نے جتنا چندہ دیا اس کو اتنی تلافی ہوگی، تو پھر اس وقف میں اور ہوٹل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی جھگڑا ہے جو تکافل کے مسئلے میں جو بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، اور ہماری رائے بھی ایسے ہی ہے۔ اگرچہ ادھر بڑا ذی احترام نام ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو ڈیزائن بھی کیا ہے، لیکن پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا احترام سب اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن علمی میدان میں بات دلیل کی ہوتی ہے، اور دوسرے علماء بھی دلیل کی بنیاد پر ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ انشورنس سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور تکافل کی بھی تمام کی تمام صورتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ابھی تک جیسے اسلامی بینکنگ مکمل اسلامی نہیں ہوئی، انہوں نے سفر شروع کیا ہے، اللہ کرے پہنچیں، ہماری تو خواہش ہے کہ پہنچے، سہولت ہو تاجروں کو بھی، لیکن جب تک مکمل اسلامی نہیں ہو جائے گی تو کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے۔ ایسے ہی اسلامی انشورنس جو ہے نا، یہ بھی مکمل اسلامی نہیں ہوئی، اس میں بلکہ اسلامی بینکنگ کے مقابلے میں زیادہ خرابی زیادہ ہے۔